کہلائے گی۔ تو لہذا اسی حوالے سے کہ خدا حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے دین کو خالص رکھو، صاف رکھو، پاکیزہ رکھو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ مت کرو۔ جب تم اللہ کو پکارو تو خالص اللہ کو پکارو، کسی اور کو اس میں شامل مت کرو، کسی اور کو اس میں حصہ مت بناؤ۔ جس طرح ہم دنیاوی کوئی چیز کو لیتے ہیں، جاتے ہیں کسی بھی بازار میں، مارکیٹ میں، تو جو چیز لیتے ہیں، مثلا گھی کے لیے لکھا بھی رہتا ہے اصلی گھی، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اصلی لے، ملاوٹ نہیں چاہتے ہیں۔ جب ایک عام معمولی سے بندے ہو کے کوئی ایک معمولی سی چیز لینا چاہتے ہیں تو خالص چاہتے ہیں، ملاوٹ نہیں چاہتے ہیں، بناوٹ نہیں چاہتے ہیں۔ وہ خداوند عالم جو اپنے بندوں کو پیدا بھی کیا ہے اور انہیں عبادت کا حکم بھی دیا ہے اور اس کا اجر و جزا بھی دینے والا ہے، تو کیا وہ نہیں چاہے گا کہ اپنے بندوں سے اخلاص چاہے؟ تو لہٰذا عزیزان گرامی، اخلاص یہ ہے کہ پاکیزہ رہے، کوئی چیز اس میں ملے نہ، طہارت رہے، گندگی اس میں نہ آئے۔ جس طرح بدن کو تمام نجاستوں، گندگیوں سے پاک کیا جاتا ہے، اسی طرح ایک دل کی حالت ہوتی ہے، روحانی طاقت ہوتی ہے، جسے وجدانی طاقت کہتے ہیں، کہ اس میں غیر غلط چیزوں کو، قسموں کو اپنے تمام بدن سے، روح سے دور رکھا جائے، تو اس کو کہتے ہیں اخلاص، خالصتاً لوجہ اللہ، کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ جب اس کے عبادت پہ آؤ، اس کی اطاعت کے لیے آؤ، تو اس طرح اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس طرح اپنے دل میں اللہ کی محبت کو سما کے کھڑے ہو جاؤ، کہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، کھو جاؤ اپنے آپ کو، کہ اگر تم اپنی زبان سے اللہ اکبر کہو تو اعضاء و جوارح سے اس کی صدائیں بلند ہوتی رہے۔ یعنی اس طرح چھٹے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، لیست الصلاۃ قیامک و خودک انما الصلاۃ اخلاصک ان تعوذ باللہ وحدہ لا شریک لہ۔ نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بلکہ نماز وہ چاہت ہے جس میں تم خداوند عالم کو چاہو، قربت خدا کو چاہو، تو وہ نماز کہلائے گی۔ یعنی خداوند عالم اب امام فرماتے ہیں کہ عبادت خدا کی ایک ایسی چیز ہے جس میں خدا نہیں چاہتا ہے کہ کسی اور کو شامل کرے، اسی لیے کہا گیا عبادت میں وہی چیز نماز میں قبول کی جائے گی جس میں اخلاص ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، کوئی اور اس میں شامل نہ ہو۔ یعنی تمہارا اتنا حصہ قبول کیا جائے گا جتنا اخلاص ہو، دوسری چیز اس میں نہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، یعنی اس طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آ جاؤ کہ اگر پیر سے تیر نکال لیا جائے تو تمہیں احساس نہ ہو جائے، گھر میں آگ بھی لگ جائے تو تمہیں احساس نہ ہو جائے۔ یعنی پانچویں امام کا واقعہ، گھر میں آگ لگ گئی ہے، چوتھے امام کا گھر میں آگ لگ گئی ہے، پھر بھی عبادت میں کوئی خلل نہیں ہے۔ جب ابو حنیفہ نے پوچھا تھا، چھٹے امام پہ اعتراض کیا، ساتویں امام نماز پڑھ رہے تھے، کوئی سامنے سے گزر رہا تھا کہ پوچھا یہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ امام نے کہا تم خود ہی پوچھ لو۔ تو جب امام سے پوچھا گیا بیٹے تمہیں نماز پڑھ رہے ہو، سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، امام نے کہا کوئی اللہ کے میرے درمیان ہے ہی نہیں۔ یعنی اللہ کے بارگاہ میں اس طرح آ کے کھو جاؤ، سوائے اللہ کے کوئی نظر ہی نہ آئے، سوائے اللہ کے کوئی سنا ہی نہ دیا جائے، سوائے اللہ کے تمہارے دل میں کوئی ہو ہی نہ ہو۔ صلوات ہو محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، عبادت کا مقصد یہی ہے کہ اخلاص ہو اس میں، اگر اخلاص نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے۔ تو لہٰذا عبادت کے حوالے سے امام خود فرماتے ہیں کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں، یہ غلاموں کی عبادت، ایک تاجروں کی عبادت، ایک ہے جو حقیقت میں عبادت۔ سنا ہوا ہے کہ بردوں کی، غلاموں کی عبادت یہ ہے جو جہنم کی خوف میں عبادت کرتا ہے کہ کہیں نماز نہ پڑھو تو خدا جہنم میں ڈال دے گا، تو لہٰذا نماز پڑھتا ہے، یعنی غلامیوں والی عبادت۔ دوسرا وہ تاجروں والی، یعنی یہ کروں گا تو یہ ملے گا، نماز کیوں پڑھوں تاکہ جنت ملے، مجلس عزا کیوں کروں جنت ملے، تاکہ ہمیں کیا ہے عیش و آرام سے رہے۔ تو تیسری کیا ہے کہ جس طرح حق ہے اس کو ادا کیا جائے۔ امیر المومنین امام کائنات یہی جملہ کہتا ہے کہ علی نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، نہ جہنم کی خوف میں عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائق عبادت پایا ہے۔
یعنی ذات علی یہ ہے کہ لائق عبادت اللہ کو پایا ہے تو کہتے ہیں نہ علی کو نہ جنت کی کوئی شوق ہے نہ جہنم کا کوئی خوف ہے، اس لیے کہ علی خصیم جنت والنار ہے۔ کہ 8ویں امام سے پوچھا گیا جب مامون نے کہ یہ کیسے علی کو نسبت دے رہے ہو کہ علی خصیم الجنت والنار ہے، علی کو کیا ربط ہے جنت و جہنم کی تقسیم سے؟ تو 8ویں امام نے کہا کیا تم نے اپنے آبا و اجداد سے نہیں سنا کہ کہا تھا حب علی ایمان و بغضہ کفر، علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے دشمنی کفر ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جو صاحب ایمان ہوگا، جہنم میں وہ جائے گا جو کافر ہے۔ تو لہٰذا علی کی وجہ سے ہی کوئی جنتی بنتا ہے، علی کی وجہ سے ہی کوئی جہنمی بنتا ہے۔ جیسے ہی مولا چند قدم آگے بڑھے، ابا اصل تہروی مولا کا صحابی کہنے لگا، مولا کیا بہترین جواب دیا، مولا کیا بہترین انداز سے اس کا منہ بند کر دیا۔ تو امام نے کہا کہ میں نے اس کے عقل کے مطابق اس کو جواب دیا ہے۔ علی کی فضیلت اس سے بھی بڑھ کے ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے علی انت خصیم الجنت والنار یوم القیامہ وتقول للنار ھذا لی وھذا لک، کہ علی خصیم جنت والنار ہے قیامت کے دن، جہنم سے کہیں گے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے۔ یعنی علی حکم دیں گے تو جہنتی بنے گا، علی کہیں گے تو دوزخی بنے گا۔ صلوات ہے محمد وآل محمد وآل محمد یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی اخلاص مہم ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو ثمرہ عبادت نہیں ہے، میوے عبادت نہیں ہے، تو اخلاص مہم ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی بندگی کا مقصد یہی ہے کہ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، عبادت کرو کس طرح معرفت کے ساتھ، جب معرفت ہوئے گی تو اخلاص بھی آئے گا۔ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، کس طرح اس کی عبادت و اطاعت کرنا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی بہت ہی مشہور واقعہ سنا ہوا ہے اخلاص کی دار و مدار کس طرح ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، کہ اس کے پاس کہا گیا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو درخت کی پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ عابد جلال میں آیا، غصے میں آیا، کیسے اللہ کو چھوڑ کے یہ درخت کی پوجا کریں گے؟ فوراً کلہاڑی لیا، گھر سے نکلا کہ رستے میں شیطان آیا، ملاقات کی، کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ اس طرح کچھ لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، میں اس کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب آپس میں دونوں لڑ بھڑ گئے تو عابد نے اٹھا کے شیطان کو زمین پر مار دیا، زمین دوز ہو گیا۔ تو اب سمجھ گیا شیطان وہ ہے جس طرح کہتے ہیں گرے تو گری ٹانگ اونچی، یعنی کبھی جلدی ہار نہیں مانتا ہے شیطان ہماری طرح۔ تو فوراً اس نے کہا کس طرح اس کو پھنسائے، فوراً اس سے کہا کہ اب تم جا کے درخت کاٹو گے تمہیں کیا ملے گا؟ میں تمہارے لیے ایک بندوبست کرتا ہوں کہ روزانہ تمہارے مسلح کے نیچے 2 درہم ملیں گے، ایک تم اپنے لیے رکھو یا غریبوں کی مدد کرو۔ یہ عابد سوچنے لگا کہ کس لیے، سوچنے لگا کہ اب جا کے درخت کاٹوں گا کیا ہوگا، ادھر اچھے خاصی رقم مل رہی ہے، غریبوں کی مدد بھی ہو جائے گی، واہ واہ بھی ہو جائے گی، تمام چیزیں ہو جائیں گی۔ تو اچھا کہا، اس نے واپس چلا گیا۔ جیسے ہی نماز پڑھا صبح، دیکھا مسلح کے پاس 2 درہم ہیں، ایک لیا، ایک غریبوں پہ خرچ کر دیا۔ 2-4 دن گزرے، پھر سے دیکھا نماز کے بعد تو کیا ہے 2 درہم نہیں ہے۔ اب پھر سے کلہاڑی لیا، غصے میں درخت کاٹنے کے لیے نکلا، رستے میں شیطان آیا ملا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا درخت کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر آپس میں دونوں لڑ بھڑے تو شیطان نے اٹھا کے عابد کو زمین پہ مار دیا۔ شیطان عابد پریشان ہو گیا، کہا کہ پہلی مرتبہ ہم لڑے تھے تو میں تجھ پہ حاوی ہو گیا، تو زمین اندوز ہو گیا، اب دوبارہ تو مجھ سے لڑا تو میں زمین پہ گر گیا، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا پہلے تم آئے تھے تو اخلاص سے آئے تھے، اللہ کے لیے آئے تھے، اب تم دوبارہ جب آئے تھے وہ 2 درہم جو تمہیں نہیں مل رہے تھے اس لیے آئے تھے، لہٰذا میں تم پہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس طرح کامیاب کر دیتا ہے۔ جنگ خیبر کا واقعہ یہی ہے کہ مولا سے پوچھا گیا علی آپ نے 2 انگلیوں میں خیبر کو کیسے اکھاڑا؟ علی نے کیا کہا، میں نے نہیں اکھاڑا، اللہ کی قدرت سے اس کو اکھاڑا ہے۔ یعنی اخلاص علی کی ہے، کہتے بھی ہے تو اللہ کے لیے ہے۔
جب سورج کو پلٹایا سجدے میں گر کے کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، اللہ کا بندے کی قدرت ہے کہ خدا نے اس کو عنایات کیے ہیں۔ صلوات پر محمد محمد محمد۔ تو لہذا گرامی اخلاص یہ ہے کہ انسان اخلاص مند ہو۔ اخلاص یعنی انسان ہر چیز میں، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں ہو۔ اس کا ہر کام، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا رونا، اس کا ہنسنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، یعنی اس کے تمام چیزیں اللہ کے لیے ہو۔ یعنی اگر کسی کو اپنے بستر پہ سلا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اگر کسی کو اپنے محفل سے اٹھا رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اگر کوئی تلوار چلا رہا ہے وہ بھی تو اللہ کے لیے ہے، چلتی ہوئی تلوار نیام میں آ رہی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اس کا تمام چیزیں، یہی وجہ ہے کہ خدا نے پیغمبر سے کہا کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا روزہ تمام کا تمام خدا کے لیے ہے۔ اسی لیے زیارت عاشورہ کا فقرہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم اجعل محیاي محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ خدایا ہماری حیات کو اہل بیت کے حیات سے جوڑ دے، ہماری موت کو محمد والے محمد کی موت سے جوڑ دے۔ یعنی جب اخلاص سے جا کے مل جائیں گے ہماری زندگی بھی مخلصانہ ہو جائے گی، عبادتیں بھی مخلصانہ ہو جائے گی، حیات بھی اخلاص سے ہو جائے گی، موت بھی اخلاص سے ہو جائے گی، ساری زندگی اخلاص ہو جائے گی۔ صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی انسان اپنی تمام سرمایہ، تمام چیزیں اللہ کے لیے ہو، یعنی اس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، اپنا اس کے پاس کچھ ہو ہی نہ سوائے اللہ کے، یعنی اس کا سار و دار و مدار یہی انا للہ، یہی جملہ ہے، یعنی ہم ہیں اللہ کے لیے، اسی کی طرف جانے والے۔ تو لہٰذا یہ دانی گرامی اگر میں ساری اس مطلب کو جوڑ دوں، نچوڑ دوں اور اس کو ایک شخصیت میں ابھار دوں تو علی کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یعنی پوری زندگی یہ مخلصانہ عبادت ہے علی کی، یعنی ایک چلتا پھرتا اخلاص ہے مولا کائنات کی شخصیت کہ جس سے عبودیت، روحیت، خوشبو، خدائیت آتی ہے ہمارے سامنے۔ یعنی ہر آن، ہر لمحہ ایسا کوئی گزرا نہیں ہے علی کی زندگی میں سوائے خدا کے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یعنی جنگ خیبر کی دولت ملتی ہے کہ علی بانٹ کے آ رہے ہیں غریبوں میں، فقراء میں، علی جیت کے آ رہے ہیں، لڑ کے آ رہے ہیں، زخم ہو کے آ رہے ہیں تو اللہ کے لیے۔ پوری زندگی اس کا نچوڑ دوں کہ سب سے پہلا اخلاص دیکھیے، جب شب ہجرت کی بات آتی ہے کس اخلاص پہ علی سو رہے ہیں بستر رسول پر، چاروں طرف تلواروں سے گھیرے ہوئے ہیں، جان کی فکر نہیں ہے، لیٹے ہوئے تو بس پیغمبر کی جان بچانے کے لیے۔ پیغمبر نے یہی جملہ کہا تھا، اے علی آپ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ تاکہ میری جان بچ جائے گی۔ پیغمبر نے بھی یہی کہا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یہی ہے، یعنی پیغمبر کے بستر پہ سو بھی رہے ہیں تو پیغمبر کی جان بچانے کے لیے اللہ کے لیے سو رہے ہیں۔ دوسری مثال وہ ہے کہ جہاں دیکھ لیجئے نماز کی وہ عبادت، وہ بندگی علی کی ایسی ہے کہ جس کی ابتدا بھی اللہ کا گھر، انتہا بھی اللہ کا گھر، کہ اگر کوئی تلوار پیر سے اگر تیر بھی نکل جائے احساس نہ ہو، اگر کوئی تلوار سر پہ ضربت بھی مار رہا ہے تو جملہ یہی ہے واللہ کہ فزت ورب الکعبہ، اللہ کعبے کی رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی بندگی کا یہ مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ اس سے بھی بڑھ کر کہ جہاں مولا کائنات جب اہل بیت حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے کہ جب ان کے لیے روزہ رکھا گیا، منت مانی گئی، 3 دن روزہ رکھے، کبھی مسکین کو دیا، کبھی فقیر کو دیا، کبھی اسیر کو دیا، کہ جملہ کیا ہے پیغمبر اہل بیت کی شان میں کہ جو ہم نے دیا ہے کہ کس لیے دیا ہے، یطعمون الطعام، کہ کس کے لیے دیا ہے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے ہے۔ ساتویں امام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان علی لم یقل فی موضع انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا ولكن اللہ علم فی قلبه ان ما اطعم للہ
انما اطعم للہ من قلبہ فہو غیر ان ینطق بہ من قلبہ. یعنی مولا کائنات خداوند عالم کی دیکھیے شان دیکھیے کہ جب مولا کائنات نے تینوں دن غریب کو دیا، یتیم کو دیا، مسکین و اسیر کو دیا، تو مولا کائنات کا جملہ کہتے ہیں ساتھیوں میں علی نے اپنے جملوں میں نہیں کہا تھا، علی دیکھ کے خاموش ہو گئے تھے، کچھ نہیں کہا تھا، کہ خدا چاہتا تھا کہ علی کے دل کے بات زبان پہ جاری ہو جائے. یعنی خدا چاہتا تھا کہ علی کس لیے دیے ہیں لوگوں کو پتہ چل جائے. تو خداوند عالم کہہ رہا ہے، پہ علی کہہ رہے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے تو اللہ کے لیے دیا ہے، نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. یعنی لوگ وہ ہے دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں تو اجر چاہتے ہیں، شکریہ چاہتے ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہے کہ جہاں خدا کہہ رہا ہے کانا سعیکم مشکورا، اہل بیت تمہارے کوششوں کا خدا شکریہ ادا کرتا ہے. یعنی اہل بیت اس منزل پہ ہے کہ جہاں خدا خود کہہ رہا ہے کانا سعیکم مشکورا، تمہاری کوششوں کا خدا تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے. اس مقام و منزلت پہ اہل بیت ہے. کس عالم کا اخلاص ہے. آئے شب عاشور کربلا کس کے معراج پہ ہے کہ جہاں مولا کائنات خود فرماتے ہیں جب کربلا سے گزر ہوا، ھذا مسارع عشاق الشہداء، کہ وہ جگہ ہے جہاں شہداء عاشقوں کی قتل گاہ ہے. یعنی کربلا عاشقوں کی قتل گاہ ہے. کس طرح کس معراج پہ ہے اہل بیت کہ شب عاشور مہلت بھی لی جا رہی ہے. تو کس لیے لی جا رہی ہے کہ مولا امام حسین کہتے ہیں فہوا، خداوند عالم جانتا ہے انی احب الصلاۃ و تلاوت کتابہ والاستغفار و کثرت الدعاء. یعنی امام مانگتے ہیں مہلت تو کس لیے مانگتے ہیں کہ تاکہ اللہ کی عبودیت بجا لائے، اللہ سے راز و نیاز کیا جائے، تلاوت کلام پاک کیا جائے. یعنی وہ مقام منزلت اہل بیت یہ ہے کہ ہر آن ہر لمحہ عبادت ہی عبادت نظر آتی. کہ جب امام حسین نے اجازت ملی جب، تو امام حسین نے جب مصلی عبادت پہ آئے تو اصحاب نے کیا کیا کہ اصحاب بیٹھے رہے باتیں کر رہے تھے؟ نہیں، اصحاب بھی مصلی عبادت پہ کھڑے ہو گئے ہیں. کہ راوی کہتا ہے جب ان کے قریب سے گزرا تو ذکر خدا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، یعنی ذکر خدا اس طرح آواز آ رہی تھی جس طرح کسی شہد کے مکھی کے چھتے سے آوازیں آتی. یعنی اس طرح ذکر خدا میں اہل بیت کھوئے ہوئے ہیں، اصحاب اہل بیت کھوئے ہوئے. یعنی مقام و منزلت اہل بیت عبادت و اخلاص کے عنوان سے کہ جب تلواریں چل رہی ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تب بھی چاہنے والا یہ نہیں کہتا ہے مرنا ہے تو اب نماز کیسی. آ کے امام کو کہتا ہے کہ ھذا وقت الصلاۃ، کہ کہا وقت نماز آ گیا. امام نے کیا کہا کہ جعلک اللہ من المصلین، کہ تم نے خدا عالم نماز گزاروں میں سے شامل کر. یعنی مقام و منزلت اہل بیت اس عنوان سے ہے کہ عبادت ہی عبادت ہے. کہیں ہمیں نظر نہیں آتا عبادت کے علاوہ کوئی چیز اہل بیت سے صادر. یعنی جو ان سے ہو جاتا ہے حسینی ہو جاتا ہے. تو وہ عبادت شب عاشور آ گئی، شب عبادت بھی ہے کہ جہاں امام حسین مصلی بچھائے ہوئے عبادت کی، جہاں اصحاب شہداء کربلا مصلی عبادت کی. لیکن چاہتے ہیں امام کہ واقعی جو اصحاب ہیں ان کا امتحان بھی لے لے. امتحان کا وقت آیا ہے، تمام اصحابوں کو بلایا گیا، پورے ریتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کل شام غریبہ آئے گی، ریتی تو ہوگا لیکن چراغ جلتا ہوا نہیں نظر آئے. آج چراغ جل رہا ہے. آج خیمے نصب ہے، کل یہی خیمے اجڑے ہوئے نظر آئیں گے. امام نے کہا یہ لوگ میرے جان کے لیے آئے ہیں، یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. میں تمہارے سروں سے میں اپنے بیعت کو لے لیتا ہوں، تم جا سکتے ہو جہاں چاہے چلے جانا. پھر امام نے کہا اگر تمہیں جانے سے ڈر لگ رہا ہے، اگر تمہیں شرمندگی ہوگی تو بنی ہاشم میں سے کسی کا بھی ہاتھ پکڑو، ان کو لے کے چلے جانا. اگر کوئی کہے تو کہنا ہم ان کی جان بچانے کے لیے آ گئے. کہا اگر ابھی بھی تمہیں شرم آ رہی ہے،
ابھی بھی تمہیں احساس ہو رہا ہے؟ تو کہا اکبر بیٹے ذرا چراغ کو بجھا دینا، کہ چراغ کو خاموش کر دی گئی۔ عاشور کی رات ہے، چراغیں گل ہو گئی، جہاں اجازت دی جا رہی ہے چلے جانے کی۔ تھوڑی دیر گزرا، آوازیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی دوبارہ سے کہا اکبر روشن کرو چراغ، چراغ جلائی گئی تو کیا دیکھا کہ جو بوڑھے آ رہے تھے نظر، انہوں نے اپنے اماموں کو کھولا، کمر کے تلے رام کے باندھ دیا۔ کہیں ایسا نہ کہے کہ امام کہیں یہ نہ کہے تو بوڑھا ہو گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو جوان بتا رہے ہیں۔ جو بچے تھے انہوں نے اپنے تلووں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اے آقا ہم ابھی چھوٹے نہیں ہیں، ہم آپ کی جنگ کے لیے حاضر ہیں۔ جو جوان تھے پورے اصحاب ارے تلواریں ننگی لیے اپنے گردنوں پہ رکھے کہہ رہے تھے آقا ارے ابھی اجازت دے دیجیے، ارے کہتا وقت نہیں ہے، آج ہم ہی اپنی وفائیت کو بتا دیں گے آپ کے لیے۔ عزادار امام اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ بریر حمدانی امام کے چاہنے والے کہتے ہیں اے مولا آقا ارے کیسے آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائے، اے مولا آقا اگر میں 70 مرتبہ مجھے شہید کر دیا جائے، ارے 70 مرتبہ میرے بدن کو آگ لگا دیا جائے، ارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، اگر دوبارہ زندگی دی جائے تو مجھ سے پوچھا جائے گا زندگی بہتر ہے یا موت، تو میں یہی کہوں گا آپ مر جانا میرے لیے بہتر ہے۔ مجھے زندگی بہتر نہیں ہے، آپ سے مر جانا میرے لیے بہتر۔ ادھر حبیب آگے بڑھے کہنے لگی ہے اے مولا آقا بتائیے ارے کیا قیامت کا دن ہوگا، ارے شہزادی فاطمہ ہم سے پوچھے گی ارے تم نے یہ کیسا کیا، ارے میرے بیٹے کو کس طرح چھوڑ گیا، ارے ہم کیا جواب دے پائیں۔ یہاں ایسے ایسے جوان تھے جو کہہ رہے تھے، جب ایک ایک جوان سے پوچھا قاسم ایک ایک کا نام لیا گیا، قاسم آگے بڑھا کہا اے چچا کیا میرا بھی نام ہے، تو مولا نے کہا موت کیسی ہے، احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ یہاں ایک باری تمام ہوئی، ارے مولا چاہتی ہے بیویوں کی امتحان لیا جائے، بچوں کا امتحان لیا جائے، ارے خیموں کے قریب آئے، ارے کیا دیکھا تمام بیویاں ارے اصحاب کربلا سے بھی بڑھ کے آگے ہے، جہاں اپنے اولاد کو تیار کر رہی ہے۔ اے اکبر کا تمہیں جنگ لڑنا ہے، اے علی اکبر تمہیں شہادت پیش کرنی ہے، ارے ام فروائد اور قاسم کو تیار کر رہی ہے، اے قاسم تمہیں جنگ میں جانا ہے، ارے اپنے بابا کے جوہر تمہیں دکھانے ہیں، لیکن ایک خانہ ایسا ہے جہاں ایک بیوی کی رونے کی آواز آ رہی، ایک بیوی گریا کر رہی ہے، ارے کون بیوی ہے، رباب کا خیمہ ہے، ارے بیوی فریاد کر رہی ہے، ارے بیٹا علی اصغر ششماں ہے، ارے بیٹی سے سالہ 30 سالہ بیٹی ہے، ارے دیکھا اے علی اصغر تم اتنے چھوٹے ہو، اگر میدان میں اگر تمہیں لے کے بھی چلے تو گھٹنوں کے بل بھی تم نہیں چل سکتے، ارے سکینہ بڑی بیٹی ہے جو میدان میں نہیں جا سکتی، میں کہوں گا شہزادی ارے علی اصغر کروا ایسا جنگ کرے گا، ارے کربلا کا کوئی شہید کر پائے گا، اس لیے کہ جتنے بھی شہدا ہے اپنی شہادت کو پیش کیے، ارے علی اصغر ایسی جنگ کرے گا، ارے عمر ساتھ کے سپاہی پریشان، ارے عمر ساتھ کے سپاہی گریا کر رہے ہوں گے، ارے ہر ملا کو حکم دیا جائے گا، ارے ششماں علی اصغر، ارے شہباتی منا علی اصغر، ارے راوی کہتا اگر بات یہ سید شہدا نہ ہوتی علی اصغر کا لاشا ارے تیر اپنے ہمراہ لے جاتا، ارے مظلومیت علی اصغر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي